اللہ اللہ اللہ۔ کبھی رونا آتا، پتہ نہیں میرے دل کو کیا ہو گیا ہے۔ اس کی بھی وجہ ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پیٹ میں حرام کا لقمہ چلا جائے، بات سمجھنا ذرا، تو فرمایا 40 دن زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ 40 دن اس کا کوئی قیام، رکوع، سجود قبول نہیں ہوتا۔ 40 دن اس کی تسبیح و تحلیل قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن وہ جو دعا کرتا ہے وہ قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن زمین و آسمان کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اب آپ بتائیں کہ پیٹ میں لقمہ حرام کا ہو، وہ چاہے لوٹ مار کا ہو، رشوت کا ہو، سود کی صورت میں ہو، ملاوٹ کی صورت میں ہو، یا کسی بھی صورت کے اندر حرام کا لقمہ اندر آ گیا، تو آپ مجھے بتائیں، آقا فرما رہے ہیں زمین و آسمان کے فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، یعنی اللہ نظر رحمت ہٹا دیتا ہے۔ تو بتائیں اس پر رکت کہاں سے ہوگی؟ اس کی کیفیت کہاں سے بدلے گی؟ اس کو سرور کیسے آئے گا؟ اس کو سکون کیسے ملے گا؟ جب وہ بندہ سچے دل سے تائب ہو جاتا ہے، رب کریم کی رحمت کو جوش آتا ہے۔ آپ یقین کریں وہ ارحم الراحمین ہے، بولو سبحان اللہ۔ وہ کریم و رحیم ہے، بولیے سبحان اللہ، پھر بولیے سبحان اللہ۔ ایک تو یہ وجہ، اور دوسری فرمایا ایک دل میں دو محبتیں پیدا نہیں کرتا، یا اس دل میں میری محبت ہوگی یا غیر کی محبت ہوگی۔ میری محبت آتی ہے، فرمایا غیر کی چلی جاتی ہے، غیر کی محبت آتی ہے تو میری محبت چلی جاتی ہے۔ کھڑا ہوں میں رب کی بارگاہ میں، بیٹھا ہوں میں اللہ وہ کرتا، مگر سرور نہیں آ رہا، طبیعت بے چین کی بے چین ہے۔ ہم سوچیں کہیں میرے دل میں کوئی غیر کی محبت تو نہیں آ گئی، کہیں میں نوٹوں کا عاشق تو نہیں ہو گیا، ادھر دیکھنا، کہیں میں ان کا عاشق تو نہیں ہو گیا، اور ادھر دیکھنا، کہیں میں ان کا عاشق تو نہیں ہو گیا۔ مجھے ہو کیا گیا ہے؟ میرا سکون ختم ہو گیا، میری بے چینی بڑھ گئی، میری بے قراری بڑھ گئی، نہ مسجد میں چین، نہ خلوت میں چین، نہ جلوت میں چین، میں تلاوت بھی کروں تو چین نہیں ہے۔ معاملہ کیا ہے احباب؟ حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے جب غیر کی محبت آتی ہے میں اپنی محبت کو سلب کر لیتا ہوں، اور جب میری محبت دل میں سما جائے تو میں غیر کی محبت کو سلب کر لیتا ہوں، سبحان اللہ۔ تو کوئی وجہ ہے جو سکون نہیں ملتا، تو اس سکون کو واپس لانے کے لیے ایسی صحبت کی ضرورت ہے۔ ایسی صحبتوں میں بیٹھیں جہاں بیٹھ کر سبحان اللہ، میاں محمد بھائی کھڑی شریف والے رحمت اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے، جھوٹے یار دی یاری ایویں تے وانگ دکان لوہاراں، وانگ دکان لوہاراں، باویں کپڑے کنج کنج بئیے تے چڑکا پین ہزاراں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں کہ غافل، فاسق، فاجر، زانی، پاپی بندے کی صحبت، سنگت، فرینڈشپ، بیلی پن کیسا ہے؟ کا وانگ دکان لوہاراں، جیسے کوئی لوہار کی دکان پر جا کر بیٹھ جائے اور کوشش کرے میرے کپڑے بچ جائیں، اس کے دھوئیں سے میں بچ جاؤں، اس کی چنگاریوں سے میں بچ جاؤں، تو میاں صاحب فرماتے ہیں نہیں، وہ جو بھٹی چلاتا ہے نا، وہ جو آگ اڑتی ہے، چنکاں اڑتی ہیں، اس سے کپڑے جلیں گے، طبیعت خراب ہوگی، دھوئیں سے حالت خراب ہوتی ہے، لاکھ بچنے کے باوجود۔ اسی طرح لاکھ بچنے کے باوجود زانی کی نحوست، فاسق کی نحوست، گناہگار کی نحوست، غافل کی نحوست کے اثرات قلب و روح پر پڑیں گے۔ تو فرمایا بچ جاؤ اس کی صحبت سے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں بیٹھنا ہے تو کہاں بیٹھو؟ ہائے ہائے ہائے، گال لجپالاں دی یاری ایویں۔ اللہ والوں کی یاری کیسی ہے؟ وانگ دکان اتاراں، کا باویں سودا، مول نہ لئیے، ہلے آن ہزاراں۔
آپ فرماتے ہیں کہ عطر فروش کی دکان پہ اگر چلے جاؤ، عطر لو یا نہ لو، عطر کا نفع یہ ہے کہ خوشبو کو محسوس کرنا. فرمایا مفت میں خوشبو آتی ہے، عود کی، عنبر کی، کستوری کی، مفت میں خوشبو آتی ہے. جب تک آپ عطر فروش کی شاپ پر بیٹھتے ہیں، عطر لے لیں گے تو آپ یہ نفع گھر تک لے جائیں گے. نہیں لیا، جب تک بیٹھیں گے تو آپ مفت میں، آپ کا قلب و روح، دماغ معطر ہوتا رہے گا. فرمایا بے بھی اسی طرح اللہ والوں کا یارانہ، ان کی صحبتیں، ان کی فرینڈشپ انہاں نو بیلی بنان دا نفع کیے. فرمایا اسی طرح دے نال جب تک ان کے پاس بیٹھیں، اللہ کی رحمت کی جو برسات ان پر ہوتی ہے، اس کی رحمت کے چھینٹے آپ پر بھی برستے رہیں گے. سبحان اللہ. جو کرم ان پر ہو رہا ہے وہ کرم آپ پر بھی ہوگا. اور فرمایا جب تک رہو گے رحمتیں برستی رہیں گی، قلب و روح منور ہوتے رہیں گے. اور سنو، اگر تم ان کا سودا گھر لے گئے نا، یہ اللہ والے جو بتاتے ہیں، او گل سنو، او نماز پڑھیا کرو، او گل سنو، او اللہ او کیتا کرو، او سنو سونے دی ذات تے درود بھیجا کرو. جو یہ بتاتے ہیں نا، وہ ان کا سودا اگر آپ گھر لے گئے، آپ نمازی بن گئے، آپ شاپ میں اللہ ہو، آپ راستے میں اللہ ہو، گاڑی میں اللہ اللہ، آپ کا دل اگر اس طرف لگ گیا تو کہا ہر وقت تم کیا کرو گے؟ سبحان اللہ، خوشبوؤں میں پھرتے رہو گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اشد ضرورت ہے. کائنڈلی میں دعوت دوں گا آپ دوستوں کو بھی، ایسی صحبتوں، ایسی محافل کا آپ بھی اہتمام کیا کریں. اور جب آپ کو دعوت ملا کرے، اپنے بچوں کو بھی لایا کریں، انہیں بھی دعوت دیا کریں، انہیں لے کر آیا کریں. ہمارے بچے غافل ہو گئے. اگر گھر میں آپ نماز کے ذوق والے ہو گئے ہیں، آپ بچے کو نماز کے لیے اٹھاتے ہیں تو بیگم صاحبہ پھڑک اڑتی ہیں، تڑپ اڑتی ہیں، انہوں نہ اٹھاؤ، انہوں ڈسٹرب نہ کرو، انہیں نہ سکول جانا ہے، انہیں کالج جانا ہے، ادھی نیند نہیں پوری ہوئی، رات میں لیٹ ستا ہے، ہوم ورک کرتا رہا ہے، فلانا کرتا رہا ہے، باویں ساری رات موبائل پہ بک بک کرتا رہو. ماں جو ہے نا وہ بڑی وکیل بن کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھر ابا جی بیچارے سرنڈر ہو جاتے ہیں، کہتے ہوں میں انہیں نہ کی لڑا. گورنمنٹ نے قانون ہی ایسے بنا دیے، اگر یہ چلی گئی وہاں تک کورٹ کچہری تک تو میں رول جاؤں گا. تو ہم اس چیز کو سامنے رکھ کے سرنڈر ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اور پیارے دوستو، فرمایا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ. آقا فرماتے تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس کی انڈر کسٹڈی جو بھی ہے اس کی بابت تم سے پوچھا جائے گا. تمہاری بیوی اگر غافل ہے تم سے پوچھا جائے گا، تمہارے بچے بے نمازی ہیں تم سے پوچھا جائے گا. تو پیارے دوستو، اپنے بچوں کو ساتھ لائیں تاکہ ان کی تربیت و اصلاح ہو. اور تیرے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری ذات سے کیا کرو؟ محبت کرو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ ووالدہ والناس اجمعین. فرمایا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ماں سے، باپ سے، بیوی سے، بچوں سے، جہان بھر سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے محبت نہ کرے. وہ مومن کہلانے کا حقدار ہی نہیں. فرمایا بندہ مومن ہے ہی وہ جو ہر چیز سے بڑھ کر مجھ مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے. سبحان اللہ. سب کو سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. یہ صحبتیں، یہ محفلیں اسی لیے سجائی جاتی ہیں کہ قلب و روح سے زنگ اترے، سوچ پاک ہو، حضور کی محبت نصیب ہو جائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اگر آپ محبت دیکھیں تو خدا کی قسم اس حدیث پر جو ابھی میں نے ہدیہ کی ہے، تو جو پورے کامل ترین اترتے ہیں وہ صحابہ کی جماعت ہے. سبحان اللہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر قول رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمانہ جہالت میں جبھی حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، آپ نے کبھی بتوں کو سجدہ نہیں کیا تھا.
زمانہ جہالت میں بھی آپ نے خرافات، بدعات اور شرک کے کام نہیں کیے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا نام عبداللہ تھا اور حضرت صدیق اکبر بنو تمیم کے سردار تھے، سبحان اللہ۔ اور آپ کی ایسی کامل ہستی ہے کہ آپ پڑھے لکھے تھے، اس دور میں پڑھا لکھا ہونا بڑی بات تھی، پڑھے لکھے تھے، اور آپ اس دور میں چیف جسٹس کے عہدے پر تھے۔ پورا عرب اگر فیصلہ کرواتا تھا حضرت صدیق اکبر سے فیصلہ کرواتے، سبحان اللہ، سبحان پھر بولی سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ کیا شان ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ جب میرے آقا نے اعلان نبوت کیا تو آپ کہاں تھے؟ آپ ملک شام تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے۔ صاحبو، آپ تجارت کے لیے گئے ہوئے ہیں، رات کا وقت ہے، آسمان پہ بادل چڑھ گئے۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ بارش کا امکان ہے تو آپ نے محسوس کیا کہ یہاں تو کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں مجھ کو پناہ مل سکے، میرے پاس اپنا مال بھی ہے، تو بارش اگر ہو گئی تو ہر چیز خراب ہو جائے گی۔ بتاتے ہیں کہ آپ دوڑے، دائیں بائیں دیکھا، غلام کو بھی کہا تلاش کر، جنگل میں کٹیا مل گئی، آپ وہاں تشریف لے گئے۔ وہ کلیسا تھا، گرجا تھا، اور وہاں پر دستک دی، وہاں سے ایک شخص باہر آیا۔ اس نے کہا کیا بات ہے؟ یہ پیارے دوست سعید بھائی، حافظ سعید، اب دیکھ دوستوں کو ذرا ریکویسٹ کرنے کی آواز نہ ہے، ہاتھ باندھ کر، ہاتھ باندھ، آپ کی مہربانی، اونچا بولی سبحان اللہ، نہیں آواز نہیں ہے، پھر بولی سبحان اللہ، پھر بولی سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا آپ دائیں ہاتھ بلند کر کے بولی سبحان اللہ، پھر بولی سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، وہ شخص جب باہر آیا تو اس نے آپ سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہمیں رات گزارنی ہے، رات گزارنے کے لیے پناہ گاہ چاہیے۔ تو اس نے کہا کہ جو میرا آقا ہے نا، جو راہب ہے، اس کی طرف سے رات گزارنے کے لیے کسی کو پرمیشن نہیں ہے، لہذا میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا۔ تو ابھی بات چیت ہو رہی تھی، اتنی دیر میں راہب خود باہر آیا اور اس نے آ کر کہا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کوئی عرب سے آیا ہے، حجاز سے آیا ہے، مکے سے کوئی تاجر ہے، اور وہ کہتا ہے بادل چھائے ہوئے ہیں، برکھا کی امید ہے، بارش برسے تو حالت خراب ہو جائے گی، شب گزارنے دو، صبح لوٹ جائیں گے۔ میں نے انکار کیا ہے۔ اس نے کہا اس کو انکار نہ کر، اس کو میرے کمرے میں لے کر آ، میرے پاس لے کر آ۔ اب وہ حواری جو تھا وہ کہنے لگا یہ تو کسی کو آنے ہی نہیں دیتا، تجھے کہا ہے کہ میرے روم میں لے کر آ۔ یہ کمرہ خاص میں لے گیا۔ وہ جو بوڑھا راہب تھا اس نے بڑے غور سے دیکھا، کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ بتایا میرا نام عبداللہ ہے۔ تیرے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا قحافہ ہے۔ کہنے لگا ایک منٹ ٹھہر۔ اپنا بکس کھولا، اس میں سے پرانی کتاب نکالی اور کتاب نکال کر اب اس کتاب کو پڑھتا، اس کا چہرہ دیکھتا، پھر پڑھتا، پھر چہرہ دیکھتا اور پھر بتاتا اچھا تو تاجر ہے؟ ہاں میں تاجر ہوں۔ تو مکے سے آیا ہے؟ میں مکے سے آیا ہوں۔ یہ بتا مکے میں کوئی محمد نامی رہتا ہے؟ کہا ہاں ہے۔ وہ کون ہے؟ کہا وہ میرا دوست ہے۔ کہا وہ تو اللہ کا نبی ہے۔ کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا وہ نبی ہے اور اس نے نبوت کا اعلان کر دیا۔ بڑے حیران ہوئے۔ کہا معاملہ کیا ہے؟ رات گزارنے دے گا یا میں جاؤں؟ اس نے کہا ایک منٹ ٹھہر ٹھہر۔ کتاب کھولی، کتاب کھول کر بتاتے ادھر دیکھنا، اس کا یہ حصہ نیچے لٹکا ہوا تھا، ایجڈ تھا، پتہ نہیں کتنے عرصے سے بیٹھا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو یوں کھول کھول کے ابو بکر صدیق کو دیکھتا اور ادھر کتاب کو پڑھتا اور پھر کہتا ایک نشانی رہ گئی یار، وہ مجھے دکھا دے۔ کہا کون سی؟ کہا اگر ناراض نہ ہو سینے سے کپڑا اٹھا۔ کہا کس لیے؟ کہا میری کتاب میں لکھا ہوا ہے وہ آخری نبی، ختم الانبیاء، امام الانبیاء،
سرور الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ سبحان صلی اللہ اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے، ان کا وہ جو یار ہوگا اس کا نام ابو بکر ہوگا، اور اس کا نبی اسے ابو بکر بھی فرمائے گا اور صدیق بھی فرمائے گا۔ سبحان اللہ لیکن سن، سبحان اللہ ایک نشانی رہ گئی ہے، تیری صورت تو بتاتی ہے تو وہی ابو بکر ہے، لیکن میری بات سن، یہاں سے کپڑا ہٹا تاکہ میں وہ نشانی دیکھوں۔ کہا وہ کون سی ہے؟ کہا میری کتاب بتاتی ہے سینے اور ناف کے درمیان ایک تل ہوگا، تل، مجھے وہ تل دیکھنا ہے۔ آپ نے کپڑا ہٹایا، وہاں پر تل کا نشان تھا۔ اس نے کہا تو خوش بخت ہے، تو کوئی عام بندہ نہیں ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے میرے لیے دعا کرو۔ کہا تو میرے لیے دعا مانگ۔ جانتا ہے ابو بکر میں یہاں کیوں بیٹھا ہوں؟ کہا نہیں، کہا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا ایک آخری نبی آئے گا اور اس نبی کا ایک یار ہوگا، اس کا نام ابو بکر ہوگا اور وہ تاجر ہوگا، وہ اسی طرح مکے سے شام کی طرف جائے گا، اس جنگل سے گزر ہوگا، ایسے بادل چھائیں گے، وہ دائیں بائیں دیکھے گا، پناہ گاہ کو تلاش کرے گا۔ میری کتاب میں، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ تو تب سے میں یہاں آ کر بیٹھا، میں نے کہا جب وہ پناہ گاہ تلاش کرے میں کٹیا بنا کے بیٹھ جاؤں تاکہ وہ شب جو ہے وہ کھلے آسمان کی بجائے میں مسکین کی چھت کے نیچے گزارے۔ پیارے دوستو، بتاتے ہیں ابو بکر صدیق وہاں سے واپس پلٹے، پھر کہاں گئی تجارت، کہاں گئے سودے، واپس آئے، ادھر اعلان نبوت ہو چکا تھا، بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دعوت دی کہ میں جنگل میں بتایا نہیں میرے بارے میں کون ہوں؟ بتایا نہیں اس نے میں کون ہوں؟ اس نے تجھے نہیں بتایا تو کون ہے؟ اس نے بتایا نہیں تو ابو بکر ہے، تو صدیق ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے کلمہ پڑھ لیا، اور کلمہ پڑھ کے پہلے بھی حضور کے ساتھ دوستانہ تھا، اب محبتوں اور چاہتوں کا رشتہ ایسا قائم ہوا، آپ ہر وقت ہم رکاب رسول رہتے، سفر میں ساتھ، حضر میں ساتھ، اور تو اور رہا، سبحان اللہ، غار میں ساتھ، سبحان اللہ، غار میں ساتھ، اور صرف غار نہیں، آج مزار میں ساتھ، سبحان اللہ۔ بڑے بڑے عاشق رسول آپ نے دیکھے ہوں گے، لیکن سبحان اللہ، اب جب اللہ اس کے رسول کے نام پہ خرچ کرنا ہوتا ہے ہم اپنی ترتیب لگاتے ہیں، اے رب دا اے سب دا، اے رب دا اے سب دا، سب سے مراد بیوی، بچے، گھر بار، اور اس میں سے ہم تو زکوٰۃ بھی پوری دینے کو تیار نہیں ہوتے۔ ہمیں پتہ ہے، کسی کو کیا پتا؟ اوے بھائی کسی کو نہیں پتا، اللہ کو تو پتا ہے مال کتنا پڑا ہے، ہم زکوٰۃ بھی پوری دینے کو تیار نہیں۔ اور پھر غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجرین سنو، مجاہدین کے لیے مال لاؤ، ہر صحابی مال لے کر آ رہا ہے۔ جب حضور کی بارگاہ میں آئے، میرے آقا نے فرمایا تم کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے کل مال کے 10 حصے کیے، ایک آپ کی بارگاہ میں 9 گھر چھوڑ آیا ہوں، تم کیا لائے ہو؟ میں نے 5 حصے کیے ہیں، ایک آپ کی بارگاہ میں 4 بچوں کے لیے چھوڑے ہیں، تم کیا لائے ہو؟ میں نے ٹوٹل اثاثہ کے 3 حصے کیے ہیں، ایک آپ کے پاس 2 چھوڑ آیا ہوں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں بہت ایکسائیٹڈ تھا، میں نے کہا آج بات بن گئی، اب تک جو ڈیری ہے سب سے زیادہ الحمدللہ میں ان سب صحابہ سے نمبر لے گیا ہوں، بس ایک ابو بکر رہ گیا ہے، کاش آج اس سے بھی میں نیکی میں سبقت لے جاؤں۔ میرے آقا نے فرمایا عمر تم کیا لائے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں نے کل اثاثہ جتنا تھا اس کے 2 حصے کیے، ایک آپ کی بارگاہ میں، ایک بچوں کے لیے چھوڑ کر آیا ہوں۔ اب جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، اور وہ کیا کرتے پھرتے تھے؟ بتاتے ہیں اپنی چادر بچھائی، گھر کا سارا اثاثہ اکٹھا کیا، اور صاحبو حیرت کی بات ہے کہ گھر کی دیواروں پر ہاتھ پھیرتے پھر رہے تھے۔ آپ کی اہلیہ نے، زوجہ نے پوچھا کیا تلاش کر رہے ہیں؟
کا औरतों की आदत होती है सिलाई कढ़ाई करके सुई दीवार में अटका देती हैं। पुराने दौर की बात है, मॉडर्न दौर के मॉडर्न बच्चे बैठे हैं, अब तो कच्ची दीवारें आपने देखी नहीं। पुराने जमाना हमारे इलाकों में भी दीवारों में इसी तरह कर देते थे कि औरत की आदत होती है सिलाई करके सुई दीवार में अटका देती हैं। मैं अपनी दीवारों को चेक कर रहा हूं, मेरी किसी दीवार पर कोई सुई तो नहीं खड़ी। मैं चाहता हूं वो सुई भी जाकर मुस्तफा के कदमों में रख दूं ताकि मुजाहिदों के वो भी काम आ जाए। सब ले आए और प्यारे दोस्तों आखिर क्या किया, अपना लिबास उतारा। हाय हाय लिबास उतारा, बोरिए का लिबास, बारदाना जिसे कहते हैं, वो ज़ेबे तन किया। अब यहां पर बटन की जरूरत, कांटे उठाए, यहां पर कांटे लगा दिए। हजूर की बारगाह में आए, जब मेरे आका साहब ने फरमाया अबू बकर या रसूलुल्लाह तुम क्या लाए हो? अर्ज की या रसूलुल्लाह जो कुछ था आपकी बारगाह में पेश करता हूं। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बच्चों के लिए क्या छोड़ा है? आखिर घर में फैमिली थी, उनके लिए क्या छोड़ा है? कहा या रसूलुल्लाह बहुत कुछ छोड़कर आया हूं। बहुत कुछ छोड़ा, सारा तो यहां लाए हो, उनके खाना पीना बाकी असबाब क्या छोड़ा है? अर्ज की या रसूलुल्लाह मैं अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा हूं। सिर्फ ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह को छोड़ आया हूं, मैं अल्लाह और उसके रसूल को छोड़कर आया हूं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं मेरे आंसू निकल पड़े। मैंने कहा खुदा की कसम अबू बकर से कोई बाजी नहीं ले सकता। जिब्रील अमीन हाजिर, जिब्रील अमीन ने लिबास पहना हो बारदाने का, बोरिए का। मेरे आका साहब ने फरमाया आज लिबास कैसा ज़ेबे तन किया है तूने, पहले तो कभी इस लिबास में ड्रेसिंग में नहीं आया। अर्ज की या रसूलल्लाह ऐसा लिबास सिर्फ मैंने नहीं पहना, आप ऊपर देखें। आका फरमाते देखा तो तमाम मलाइक ने वही लिबास ज़ेबे तन किया। फरमाया ये क्या है? अर्ज की महबूब अल्लाह को आपके यार अबू बकर का लिबास ऐसा पसंद आया है, तमाम मलाइक को हुक्म दिया आज वो लिबास पहनो जो अबू बकर ने पहना है। सुभान अल्लाह, सबको सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। एक बार दिल से बड़ी सुभान अल्लाह। कैसे कैसे आशिक हैं, अब तो यकीन जानो ख्वाब हो गया ये। अब तो जो एक नमाज भी ना पढ़े वो कहता है मेरे नाम के साथ आशिक रसूल लिखो। यकीन जानो महफिल नात होती है और महफिल नात में वो आते हैं और वो कहते हैं कि चीख चीख के बतो वो देखो आशिक रसूल आ गया। हालांकि वो स्मगलर होता है एक नंबर का, गिड नैपर है, हालांकि वो ड्रग बेचने वाला, और कन्फर्म है हमें पता है ये ड्रग बेचता है, कन्फर्म है ये ड्रग इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या है कि वहां उसको आशिक रसूल कहा जाता है, किस लिए कि उसने 4 पैसे हमें दिए, और वो कहता है चामा ने चूंकि पैसे दिए हैं, लंगर का खर्चा मैंने उठाया, कहो आशिक रसूल आ रहा है। जमीनों मेरे आका फरमाते जब किसी फासिक और फाजिर की तारीफ की जाती है तो अल्लाह का अर्श कांपने लग जाता है, अल्लाह जलाल में आ जाता है कि किस फासिक की तारीफ कर रहे हो। इसी वजह से तो महफिलों की रूहानियत खत्म हो गई कि महफिलों के अंदर फिस्को फजूर में डूबे हुए लोगों की तारीफ की जाती है, इसलिए कि ये 4 पैसे इसने लाके दिए। तारीफ करो तो रब की करो, तारीफ करो मुस्तफा की करो, सुभान अल्लाह, फिर बोलो सुभान अल्लाह। तारीफ करो तो नबी के यारों की करो, नबी की अहले बैत की, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। और प्यारे दोस्तों इश्क रसूल का ये आलम था मदीना तैयबा, और एक सहाबी हजूर की बारगाह में हाजिर हुआ, कहने लगा या रसूल अल्लाह आज एक गल दसा तुहानू। फरमाया दस। कहने सोनिया आज तुहाडा यार अबू बकर भुने हुए कबाब खान दिया जी, भुने कबाब खा रहे है। आका ने फरमाया फिर वो अबू बकर का घर नहीं होना, अबू बकर का घर नहीं होगा। कहता नहीं सोनिया मैं सदके जावा तेरे चेहरे दी सौं,
میں لنگدا ہی اتھوں ہاں اس گلی چو لنگ کے آنا جیڑی گلی دے اندر تیرے یار دا گھر ہے. نہیں سمجھے کیوں؟ مینوں دے چو ہوب باندھی ہے ٹاڈی. میرے آقا نے فرمایا جس نے ابو بکر کے دل کو خوش کیا اس نے مجھ مصطفیٰ کے دل کو خوش کیا. جس نے ابو بکر کے دل کو دکھ دیا اس نے مجھ مصطفیٰ کے دل کو دکھ دیا. اللہ اکبر. میرے آقا نے فرمایا وہ ابو بکر دا گھر نہیں ہونا. کہندا سونیا ابو بکر دا ہی گھر ہے. تو فرمایا اگر یہ بات ہے نا تو پھر سن وہ جو تو خوشبو سون کر آیا نا کباب کی گوشت کی, فرمایا وہ کسی جانور کا گوشت کی مہک نہیں ہے. تو کہنے لگا پھر؟ فرمایا ابو بکر میرے عشق میں اتنا فنا ہو گیا ہے کہ جب وہ سانس لیتا ہے اس کے اندر سے بھنے ہوئے گوشت کی مہک آتی ہے جس مہک کو تو سون کر آیا ہے. اللہ اکبر. عشق رسول کا یہ عالم ان کا. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وصال اقدس حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آیا نا آپ حیران ہوں گے. فرمایا مجھے نہلا کے نا, مجھے کفنا کے, اور ایک کام کرنا, ادھر دیکھو یہ جو میرا لباس ہے نا اس کو دھو دینا, میرے لباس کو دھو دینا. عمر فاروق کہنے لگے کیا بات کر رہے ہو؟ غریب سے غریب بندہ بھی اس کو نیا کپڑے میں کفن دیا جاتا ہے, تم کہہ رہے ہو اسی لباس کو دھو کے مجھے پہنا دینا. فرمایا نیا لباس جو ہے نا کسی زندہ بندے کو پہنا دینا, ہم تو وصال کر رہے ہیں ہمیں یہی پہنا دینا. کہا یہ کیا کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا سن اگر خدا کو راضی ہونا ہوگا اسی کپڑوں میں خوش ہو جائے گا. عجز و انکساری کا یہ عالم. اچھا مجھے کفنا کے جنازہ پڑھ کر اب کیا کرنا؟ کہا مجھے حضور کے روزے کے سامنے جا کے رکھ دینا اور کہنا یا رسول اللہ آپ کا غلام ابو بکر حاضر ہے. کہا اگر اجازت مل جائے تو مجھے حضور کے روزے میں دفن کر دینا, اگر اجازت نہ ملے مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا. اور صحابہ سارے کے سارے کھڑے ہیں. کسی ایک صحابی نے نہیں کہا ابو بکر کیا بات کر رہے ہو, حضور تو وصال کر گئے ہیں. جو بندہ وصال کر جائے وہ تو سنتا نہیں, وہ تو دیکھتا نہیں. حضور کو تو منو مٹی کے نیچے رکھ دیا ہے. تو جاتے جاتے کیا سبق پڑھا رہا ہے؟ تو ثابت ہوا ابو بکر کا بھی یہ ایمان و عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ وصال کے بعد بھی دیکھتے ہیں, سنتے ہیں, جواب دیتے ہیں. اور تمام صحابہ کا ایمان و عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ دیکھتے ہیں, مصطفیٰ بولتے ہیں, مصطفیٰ سنتے ہیں. جب لا کے رکھا درود و سلام پڑھا, حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیا, عرض کی یا رسول اللہ اجازت ہو تو یہاں رکھ دیں. جانتے ہو قبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب, ادخلوا الحبیب الی الحبیب, یار کو یار کے ساتھ رکھ دو. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. صحابہ کہتے ہیں جس مصطفیٰ کی آواز کو ہم ترس گئے تھے نا, ابو بکر کے باقی احسانوں میں سے ایک یہ بھی احسان تھا کہ بعد از وصال مصطفیٰ کی آواز کو ہم نے اپنے کانوں سے سنا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اس کو عشق کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھلا؟ آخری میں عرض کرتا جاؤں کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپس میں لڑتے تھے صحابہ. یہ سوشل میڈیا کا دور ہے, نوجوان بچے بیٹھے ہیں, آپ ہر وقت بوفے کی طرح ٹچ کرتے رہتے ہیں. کبھی اس مولوی کو سن, کبھی اس کو سن, کبھی اس ذاکر کو سن, کبھی اس مواحد کو سن, کبھی اس کی بات سن, کبھی اس فلسفی کو, کبھی اس منطقی کو, کبھی اس انجینئر کو ٹچ کر وہ سنتے رہتے ہیں. آ کی کہندا وا, آ کی کہندا وا, او کی کہندا وا, آ کی کہندا وا. ہم یہ کرتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے ہمارا ایمان متزلزل رہتا ہے. بات اتنی کروں گا, جدوں ہی کسی نو سننا ہوئے نا انہوں سنیا کرو جس کے سینے میں عشق خدا بھی ہو, عشق مصطفیٰ بھی ہو. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ایسے لوگوں کو نہ سنا کرو جن کو سن کر آپ ڈسٹرب ہو.
आपकी रूह बेचैन हो, ऐसों को ना सुनो। वो कई कहते हैं ये लड़ते थे। हदीस पाक नजर कर रहा हूं, फजर की नमाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के फारिग हुए, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हजूर की बारगाह में आए। अर्ज की या रसूल अल्लाह, मुझे ऐसे फील होता है अली मुझसे नाराज है, अली मुझसे नाराज है। हाय, फरमाया अली से पूछ लेते हैं। हजरत मौला अली को बुलाया, अबू बकर कह रहे हैं तुम नाराज हो। कहा या रसूलल्लाह, बदबख्त होगा वो जो अबू बकर से नाराज हो। मुझे आपकी वो हदीस याद है जिसने अबू बकर के दिल को खुश किया, उसने मुस्तफा के दिल को खुश किया। जिसने अबू बकर के दिल को दुख दिया, उसने मुस्तफा के दिल को दुख दिया। या रसूलल्लाह, ऐसा नहीं है। तो कहा ये कह रहे हैं, क्या बात है, पूछे इनसे। कहा मामला ये है, हर रोज जब भी मुलाकात होती थी ना, सुनना जरा, मुलाकात जब भी होती तो सलाम करने में पहल अली किया करते थे। आज मैं जब सामने आया हूं, अली ने सलाम करने में पहल की, तो सलाम करने में पहल मैंने की है। तो मुझे ऐसे फील हुआ कि अली किसी बात से खफा हैं, इसलिए सलाम करने में पहल नहीं की। तो मेरे आका ने फरमाया अबू बकर ऐसे कह रहे हैं, अली क्या मामला था, सलाम में पहल क्यों नहीं की। अब उनकी सुने। वो कहेंगे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका मैं आज शब जब सोया, वो सुभान अल्लाह, आज शब जब मैं सोया, मैंने ख्वाब के अंदर जन्नत देखी और जन्नत में बड़े बड़े महलात थे। महबूब एक बड़ा ही खूबसूरत और बहुत बड़ा एक महल था। जब मैंने उस महल को देखा, मैं उस महल की तरफ जाने लगा, मुझे दरबानों ने रोक दिया, कहा अंदर नहीं जाना। मैंने कहा क्यों नहीं जाना। उन्होंने कहा ये महल उसके लिए है जो सलाम करने में पहल करता है। कहा या रसूलल्लाह, मेरी आंख खुल गई। सो मैंने सोच लिया, आज जब मैं सुबह अबू बकर जब मिलेंगे, मैं चुप रहूंगा, अबू बकर को सलाम का मौका दूंगा, ताकि ये जन्नत का महल अबू बकर को नसीब हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी। बोलो सुभान अल्लाह। कैसे करते हैं भाई, अल्लाह अकबर। अभी तो किसी को अपना बुखार ही ना दिए, हम किसी को क्या देंगे। हम अगर किसी पे कुछ भला कर दें, एहसान जिताते रहते हैं। अच्छा, साड़ी कुड़ी नूं बड़ा याद रहता जी, हादसा बड़ा तेज है, कहती टू कपड़े पाए ना, असी दिते तेनों, असी दिते। अच्छा, सास को जाके ना यूं करके ताने दे दे के खींच खींच के मारे, ऐ तू गल्लां करदी है, आ जिहड़ी जुत्ती पई है असी दिती है तेनों, आ जिहड़ा कपड़े पाए असी दिते, तेरे उत्ते जिहड़ी चुन्नी है असी दिती है तेनों। कैसे बंदे कैसी बातें करते हैं। अल्लाह के बंदो, बल्कि मैं दावत फिक्र दूंगा, कोशिश किया करो नाराज ना होना, मेरा बयान लाइव चल रहा है और वो लोग सुन रहे हैं। मैं कहूंगा अपनी बीवी से हट के अपनी मां को दिया करो, अपनी मां को डी ग्रेड ना करवाया करो। अगर आपने अपनी भैन भाभी भरजाई को कुछ देना है, हाथ बन के, नाराज नहीं होना, अपनी घरवाली से हट के दिया करो। नंबर बनाने के लिए बीवी के सामने पकड़ाते हैं, बीवी को नहीं भूलता, उसे याद रहता है। और जो एहसान करके बंदा जिताए, वो नेकी बर्बाद हो जाती है। नेकी करके भूल जाया करो। सीखो सहाबा की जिंदगी से। जन्नत का इतना बड़ा महल जब महसूस किया कि ये महल वो सलाम करके खुद ले सकते थे, कहना नहीं यार, अबू बकर नसीब, सुभान अल्लाह, फिर बोले सुभान अल्लाह, ये इसको नसीब हो जाए। हैं हम तो बामजाल जो कोई अपनी चीज किसी को पेश कर दे। प्यारे प्यारे दोस्तों, आज की निशस्त में शिरकत करने वालों, फकीर दावत फिक्र देता है। ये सहाबा लड़ते नहीं थे। कुरान में अल्लाह फरमाता है अशिद्दाउ अलल कुफ्फारे
रुहमाओ बैनहुम, कहा सुनो ये काफरों के लिए सख्त थे, आपस में शीर और शक्कर थे। सुभान अल्लाह। तो मैं आज की निशस्त में अर्ज करूंगा, सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकादा करती है एक दूसरे से मोहब्बत किया करो। कहो सुभान अल्लाह। प्यार किया करो, मिल के रहा करो, लड़ा ना करो, अच्छी सोबतें तलाश किया करो। जब आप ऐसी सोबतों में आएंगे आपको दीन मतीन का पता चलेगा। बेहम्दे ताला दावत जिक्र फिक्र पाकिस्तान के ज़ेर इत्माम पाकिस्तान भर के अंदर फॉरेन कंट्रीज में इसी तरह रूह परवर महाफिल का इनकाद होता रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह बयानात जो है अगर आपने सर्च करने हो तो फेसबुक खोलकर पेज खुल जाएगा दावत जिक्र फिक्र का, तो दावत जिक्र फिक्र लिखेंगे तो आपको हमारे बयानात मिल जाएंगे। कल गुज़श्ता शब हमारा प्रोग्राम फैसलाबाद एरिया में था, कल इंशाअल्लाह फैसलाबाद सिटी में होगा, परसों लाहौर में होगा, और यहाँ इस्लामाबाद पिंडी के इलाकों में हमारे मंथली प्रोग्राम होते रहते हैं। आपको इंशाअल्लाह आगाही होती रहेगी। मैं गुजारिश करूंगा जरूर वक्त निकाला करें और काइंडली जरा जल्दी भी आ जाया करें और काइंडली जरूर आया करें, दोस्तों को लेकर आया करें। जरूर बहुत कुछ सुनने को नसीब होता है। और ऐसी महफिलों में आप यकीन करें जो बंदा मांगता है अल्लाह करीम हुजूर का सदका अता फरमाता। सुभान अल्लाह। अब आपका बहुत शुक्रिया और मैं मोहतरम किबला हाफिज साहब को मुबारकबाद दूंगा जिन्होंने आज की इस हसीन को रौनक महफिल पाक का एहतमाम किया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे और आप आपकी आमद को अल्लाह ताला कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। अगर आप सीनों में इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते हैं तो आए बैठे हैं। सुभान अल्लाह। हजूर की जात पर कसरत से दरूद भेजा करें। क्या भेजना है भला? बोलो ना। कसरत से हजूर की जात पर दरूद भेजा करें। आप जितनी कसरत से सरकार की जात पर दरूद भेजेंगे सीनों में इश्क मुस्तफा पैदा होगा। जब इश्क रसूल नसीब हो गया इंशाअल्लाह तो हजूर की आल की भी मोहब्बत होगी, हजूर की असहाब की भी मोहब्बत होगी, हजूर के सारे घराने से मोहब्बत होगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आप जहां बैठे थे अपनी ख्वाजा साहिब के इस्लाही बयानात को सुनने के लिए चैनल को विजिट करें।